باقی باڈی باہر ہے۔ آپ جب بھی کسی مکان میں پرویش کرتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا اسلام بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اسلام بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر میں تمہیں آدھا ادھورا نہیں داخل ہونا ہے، اس گھر میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو تم شیطان کے طریقے پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چھپ کر کے دشمنی نہیں کر رہا ہے، کھل کر کے دشمنی کر رہا ہے۔ اس پیڑ کو چکھنے پر اس نے مجبور تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا ان کو لالچ دلایا، ایسا بہکایا کہ انہوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ جنت کے اندر ان کے کپڑے بدن سے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ شیطان ہمارے باپ آدم سے لے کر کے ہماری ماں حوا سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا دشمن ہے، ہر اس انسان کا دشمن ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے ہم کو بہکانا۔ شیطان تو وعدہ کر کے آیا اللہ تعالیٰ سے، شیطان خاموش نہیں بیٹھا ہے، شیطان وعدہ کر کے آیا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں تیرے زیادہ تر بندوں کو بہکاؤں گا، اے اللہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، اے اللہ ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں گے۔ اپنے پڑوسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ او حاجی صاحب، یہ زمین آپ کے ساتھ تو نہیں جائے گی دنیا سے۔ او میرے بھائی، جس دن تم مر جاؤ گے یہ ساری زمین تو دوسروں کی ہو جائے گی، یہ سارا مال تو دوسروں کا ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ قبر کی 2 گز زمین کے اندر سب کو جانا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، یہ کھیت کھلیان یہی رہ جائے گا، یہ تجوریاں یہی رہ جائیں گی، یہ بینک بیلنس دوسروں کے نام ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ قبر کے اندر جائیں گے، جتنے بھی نیک ہوں، جتنے بھی نمازی ہوں، جتنے بھی دیندار ہوں، یہ قبر آپ کو دبوچے گی، یہ قبر آپ کو پکڑے گی، یہ قبر آپ کو کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ نبی کے صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال ہو گیا۔ نبی کے اتنے بڑے صحابی ہیں، انتقال ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے ان کے انتقال کے موقع پر فرمایا احتز الموت لسعد بن معاذ۔ آج سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے، آج ان کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے، ان کا بدن بھاری بھرکم تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا تھا۔ بعض منافقوں نے کہا کہ ارے جنازہ تو بڑا ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ یہ سعد بن معاذ کا جنازہ ہے، اس کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا کے رکھا ہے۔ جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگا، اچانک اللہ کے نبی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اللہ کے نبی کے چہرے پر ڈر طاری ہو گیا، آپ کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر
اکبر اللہ اکبر. آپ نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی, 3 مرتبہ تسبیح پڑھی. صحابہ نے بھی تسبیح پڑھی, صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ کیوں گھبرائے سے لگ رہے ہیں, کیوں آپ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہیں, کیوں آپ 3 مرتبہ تکبیر پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تضایق علی صاحبکم القبر, تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی, ان کی قبر نے ان کو دبوچا تھا, ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا, اور جتنی دیر ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا اے میرے صحابہ میں بھی ڈر گیا اور میں نے اللہ کی تسبیح پڑھی, اللہ کی تکبیر پڑھی. اے میرے صحابہ ان للقبر زغتة لو نجا منه احد لنجا سعد بن معاذ, اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ جاتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے. او لوگوں, جب نبی کا صحابی نہیں بچا ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ او نمازیوں, او تہجد پڑھنے والوں, او روزہ رکھنے والوں, او قرآن پڑھنے والوں, یہ قبر تو تم کو بھی پکڑے گی, یہ قبر تو تم کو بھی دبوچے گی. او لوگوں, اس قبر کی زندگی کے بارے میں کبھی سوچو, کبھی اس کی تیاری کرو. یہ ناجائز کی جائیدادیں, یہ ناجائز زمینیں, یہ ناجائز دولت دوسرے لے کے چلے جائیں گے, دوسرے موج مستی کریں گے اور تم قبر میں اس کی سزا جھیلو گے. یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں, یہ گھاٹے کا سودا ہے میرے ساتھ. حرام کمائی لا کر کے دوسروں کی زندگی بنا رہے ہو اور اپنی آخرت پر بات کر رہے ہو. بھائی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے, پڑوسی پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میں ایک انسان ہوں, میرا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ زمین کا فیصلہ میرے پاس کرانے کے لیے آئیں اور ایک انسان بڑی چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو اور اس کی بات کے فیور میں فیصلہ کر دوں اور دوسرے کے خلاف کر دوں, جس کا حق تھا اس کو نہ ملے دوسرے کو دے دوں. ایسا ہو سکتا ہے, میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اے میرے صحابہ اگر کبھی ایسا ہو جائے اور زمین جس کی نہیں تھی میں نے زمین اس کے حق میں دے دی تو کان کھول کر کے سن لو, انما اقطع له قطعة من النار, میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں, میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. او زمینوں میں بے ایمانی کرنے والوں, او جائیدادوں میں دوسروں کا حق مارنے والوں, اللہ کے واسطے توبہ کر لو. یہ زمینیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی, یہ جائیدادیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی. یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے, جس کی زمین کو ہڑپا تھا, جس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا تھا, جس کے کھیت پر ناجائز قبضہ کیا تھا, جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا, وہ آ کر کے کہے گا اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, اے اللہ اس نے میری زمین کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا تھا. اللہ وہاں یہ نہیں کہے گا اے بندے تو زمین کے بدلے زمین دے دے, تو پیسے کے بدلے پیسہ دے دے. دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہو, زمین کے بدلے زمین دے سکتے ہو. اللہ کے یہاں کرنسی چینج ہو جائے گی. سعودی عرب میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا, پاکستان میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا, بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا, انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا, ریال سعودی عرب میں ریال چلتا, انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا. او لوگوں قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہوگی؟ وہاں دنیا کا پیسہ نہیں چلے گا, وہاں دنیا کی زمین نہیں چلے گی. وہاں اگر کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو اپنی نیکی دینا پڑے گا, آپ کو اپنی نماز دینا پڑے گا, آپ کو اپنا روزہ دینا پڑے گا, آپ کو اپنا صدقہ خیرات دینا پڑے گا, آپ کو اپنی زکات دینی پڑے گی. اور جب ساری نیکی ختم ہو جائے گی اور پھر بھی کوئی لائن میں کھڑا ہے اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے, میری زمین پر بھی قبضہ کیا ہے, میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر سامنے والے کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے, اور جو انسان دنیا سے بہت ساری نیکی لے کر کے آیا تھا وہی انسان گناہوں سے لدا ہوا جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں میں پھر سے وہی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اپنے کاروبار میں بھی مسلمان بنو, اپنی زمین جائیداد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو, حقوق اللہ کے معاملے میں بھی مسلمان بنو, حقوق العباد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو. اگر باپ ہو ایک اچھے باپ, بیٹے ہو ایک اچھے بیٹے,
شوہر ہو ایک اچھے شوہر ہو، سارے گاؤں کے لیے بہت اچھے ہو، بیوی سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتے، ارے تو کیسا نبی کا ماننے والا ہے؟ تیرے نبی اپنی بیویوں کے نخرے اٹھایا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ پیارے نبی اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے تھے۔ او لوگوں اچھے شوہر بنو، اچھے باپ بنو۔ آج تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو تو موبائل پالتا ہے، 3 سال کا بچہ ہے کھانا نہیں کھاتا، ماں نے یوٹیوب دے دیا، 5 سال کا بچہ ہے بچہ پریشان کر رہا تھا، ماں نے موبائل دے دیا۔ آپ کا بچہ تو موبائل سے پل رہا ہے، یوٹیوب سے پل رہا ہے۔ او لوگوں اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک غیر مسلم لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ بھائی بہن تھے یا میاں بیوی تھے یا کون تھے، مجھے نہیں معلوم، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ٹرین کی بات بتا رہا ہوں، تو لڑکے نے کہا آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں پیار محبت کے نام پہ کیا کیا کر رہی ہیں، 8-8 سال کی 10-10 سال کی لڑکیاں وہ بھی پیار محبت کے چکر میں پڑی پڑی۔ تو جو لڑکی تھی ٹرین کے اندر، اس لڑکی نے بڑی پوائنٹ کی بات کی، اس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر غلط راستے پر جا رہی ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان کو صحیح غلط کا فرق بتائیں؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری گارجین کی ہے۔ تو لڑکا بولا کہ گارجین کتنا دھیان دے گا، گارجین کتنا بھی دیکھے گا؟ تو لڑکی نے کہا کہ گارجین اپنے آپ کو جھونک دے۔ آج کا دور وہ دور ہے، وہ غیر مسلم لوگ تھے، ان کی باتیں میں ٹرین میں بیٹھا تھا۔ آج کل کا تو ماحول ایسا ہے، ٹرین پر بھی آپ زیادہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، اپنی اپنی سیٹ پر آدمی بیٹھا رہتا ہے، لیکن وہ بات چیت جو ہو رہی تھی میں سنا تو مجھے وہ بات بڑی وزندار لگی۔ اس لڑکی نے کہا کہ آج کے دور میں اگر اپنی بچیوں کی پرورش کرنا ہے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، تب آپ بچیوں کی پرورش کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ بڑا نازک ہے، آپ کی جوان ہونے والی بیٹیوں کو بہکانے کے لیے ہزاروں راستے موجود ہیں، فیس بک موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، اسکول کا گندا ماحول ہے، کالج کا گندا ماحول ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، شیطان کے فتنے ہیں۔ آپ کی جوان ہونے والی نسل کو برباد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اگر آپ نے دھیان نہ دیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، کل پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ نے آج دھیان نہ دیا، کل بہت ساری نصرت جہاں ایسی سامنے آ جائے گی جو نشا سنگھ بن جائے گی۔ آپ کی مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں۔ میں جھارکھنڈ میں گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں، میں بہار کے گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں، وہ لوگوں اپنی عورتوں کو دین پہنچا دو۔ سال میں ایک بار جلسہ کرانے سے کام نہیں چلے گا، بار بار سناؤ، بار بار بتاؤ، کتابوں کا مطالعہ کرواؤ، پڑھاؤ لکھاؤ۔ اپنے گاؤں میں لڑکیوں کا ادارہ اگر ہے تو اس ادارے کی قدر کرو، اپنی بچیوں کو اداروں میں پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو صحیح پردہ کراؤ، اپنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کراؤ، اور جمعہ کے خطبے میں یہ سنشچت کرو، یہ یقینی بناؤ کہ ہر جمعہ کے خطبے میں عورتیں بھی آپ کی مسجد پر آئیں۔ یہ 1 سال کا جلسہ کرا لینے سے، جو جلسے میں بھی کیا ہوتا ہے، کچھ عورتیں بیچاری پنڈال میں بیٹھی ہیں، کچھ عورتیں بیٹھ کر کے وہاں باہر مارکیٹ میں کچھ کھا رہی ہیں، پی رہی، کچھ مٹر گشتی کر رہی ہیں، کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں، کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں۔ یہ کوئی آپ مسجد سے بہترین ماحول کہیں نہیں ہو سکتا۔ جمعہ کے خطبے میں آدھا گھنٹہ کی تقریر سارے لوگ سکون سے وضو کر کے سنتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں جمعہ کا خطبہ سنیں گی، میں بار بار یہ بات تقریروں میں کہتا ہوں، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر کی عورتیں 52 مرتبہ جمعہ میں جائیں گی، انشاءاللہ دین کی بہت ساری معلومات وہ لے کر جائیں گی۔ تربیت کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔
اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس سمے نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایک اچھے باپ بنو، ایک اچھے شوہر بنو، ایک اچھے مربی بنو، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں دیندار بنے۔ اس سماج کے فطروں سے اگر اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے میرے عزیزوں اپنے آپ کو نیک اور دیندار بناؤ۔ جب تک ہم خود دیندار نہیں بنیں گے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنا سکتے۔ بیڑی پینے والا باپ اپنے بچوں کو بیڑی سے نہیں منع کر سکتا، گالی بکنے والا باپ اپنے بچوں کو گالی دینے سے نہیں روک سکتا، بے پردہ رہنے والی ماں اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر اپنی اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے ماں باپ کو خود سدھرنا پڑے گا، ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ میرے عزیزوں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔